کرکٹ کے زمانے میں آپ کا تاثر ایک پلے بوائے کا تھا، کیا اب آپ نے اپنے آپ کو بدل لیا ہے؟ دیکھیں انسان یہ حالت ہے کہ یہ خان صاحب کو جو ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ تو اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہہ چکے ہیں کہ میں پلے بوائے رہا، اگر وہ کہے میں اب بھی ہوں تو وہ بوائے نہیں ہے، اور اگر کہے تو پھر ریاست مدینہ کا جو ٹچ ہے وہ ان کا جاتا رہتا ہے۔ ہارون رشید صاحب، آپ جو سیاست میں پیشاب وغیرہ ڈسکس ہو رہا ہے اور میڈیکل رپورٹیں ڈسکس ہو رہی ہیں، یہ کوئی اس کو گڈ فیتھ یا اچھا ٹیسٹ کہا جا سکتا ہے؟ یہ کوکین بھی پیدا ہے، دماغی حالت بھی خراب ہے، نیوز اینکر یا پروگرام کرتے ہیں لوگ، انہوں نے کہا ہے کہ یہ سمٹم نہیں ہے عمران خان میں۔ السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر سرور میر اور میرے ساتھ ہیں آصف عنایت بٹ صاحب، دانشور ہیں اور کالم نگار ہیں، قانون دان ہیں اور ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ آج ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ قادر پٹیل صاحب نے جو میڈیکل رپورٹ عمران خان کی پڑھی ہے تو آپ کی کیا معلومات ہیں اس بارے میں؟ معلومات کا میر صاحب میں مختلف نظریہ رکھتا ہوں اس حوالے سے۔ یہ جو ایک عبد القادر پٹیل صاحب ہیں، جی جی، انہوں نے ایک باقاعدہ، میں بھی پیپلز پارٹی سے چھو پاڑے والے جناب، ہاں ان کی میں دیکھ رہا تھا وہ پریس کانفرنس باقاعدہ وہ جی پڑھ کے سنا رہے تھے کہ کوکین ہے اور کوئی مینٹل حوالے سے بھی وہ بات کر رہے تھے۔ ویسے عمران خان صاحب کے بارے میں بڑی یہ منظم افواہ ہے یا کیا ہے کہ کوکین کا بڑا ذکر ہوا ہے؟ کوکین کے حوالے سے یا کوئی ایسا حوالہ جس میں نشہ، جس میں یہ ساری چیزیں، ایک لفظ جو ہے نا وہ اپنے اندر رکھتا ہے، جی، اس کا نام ہے پلے بوائے۔ ہارون رشید صاحب بتاتے ہیں، ہارون رشید صاحب ہمارے ناتمام اور کالم نگار بڑے، ویسے بھی تمام وہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کی ایج 70 سال ہے لیکن ان میں جو انرجی اور پاور ہے وہ 30 سال کی ہے، تو بوائے تھے گے نا بٹ صاحب؟ یہ تو گل انہوں کی صحیح ہے، فکر نہ ہو تو موجہ ہی موجہ۔ ٹھیک، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ صحیح۔ خان صاحب کو 22 سالہ ان کی جو جدوجہد ہے، 27 سالہ یا آپ کہہ لیں کہ 72 سالہ، 89 بابا ہی کہہ لیں، یعنی کہ انہوں نے جو جدوجہد کی ہے اس میں انہوں نے لوگوں کو چور کہا ہے، جی، ڈاکو کہا ہے، ساتھ مل گیا تو وہ زمزم نہا گیا، ایسے ہی ہے۔ اچھا، اب خان صاحب کون سے ان کی طرف پھول پھینک رہے ہیں جو وہ جواب میں پھول ان کو دے؟ جی، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ رجحان ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، کسی نے، میں پروگرام دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی کہ اگر محترمہ بینظیر بھٹو آج ہوتی تو وہ اس سیاست میں کیسے سروائیو کرتی؟ تو کیا کہا آپ نے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سیاست ہوتی ہی نہ، وہ سپیس ہی نہیں آنا تھا جس میں خان صاحب آتے اور یہ سارا کچھ ہوتا۔ چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو نے ناصر باغ میں ایک جلسے میں یہ کہہ دیا تھا کہ جب تھک جاتا ہوں تو تھوڑی سی پی لیتا ہوں۔ تو وہ بڑے بہادر لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ذات کے بارے میں کوئی خفیہ پہلو شیئر کر دیتے ہیں یا بتا دیتے ہیں۔ خان صاحب میں اگر کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے انہوں نے کبھی شیئر نہیں کی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جو ہے نا، کیونکہ یہ مخصوص ٹائم ہے جس میں ہم بات کر رہے ہیں، جی، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ الحمدللہ مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے، یہ پرکھ دی ہے۔ خان صاحب پوری ایکٹنگ کرتے ہیں، وہ پورے اداکار ہیں، ان میں سے 20 انوپم کھیر نکلتے ہیں، کہ جس طرح مراد راہ صاحب نے دیکھا ایسے ہی ہے، اس میں نانا پاٹیکر بھی آیا ہے، انوپم کھیر بھی آیا ہے، فیاض الحسن چوہان جو کی ہے، فیاض الحسن چوہان میں میرا خیال ہے کہ وہ گوگا پانڈا ہے، اس کو یہ لوگ سب سے پہلے اپنا ایک بناتے ہیں ذہن میں کہ ہم نے جانا کس طرح، یہ جو اداکاری ہو رہی ہے یہ ساری اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ یہ امپریشن دے پبلک کو کہ ہم بڑے پریشان ہو گئے تھے، اس وجہ سے ہمیں یہ کرنا پڑا ہے۔ حالانکہ ان کا ماضی دیکھیں، ان میں کوئی اچھا ایک اور بات ہے، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ سن کر کہ
عمران خان اور پی ٹی آئی نظریاتی پارٹی ہے. میر صاحب آپ ایک دانشور جہاں دیدہ آدمی ہیں, آپ نے بہت دنیا دیکھی ہے, آپ نے بہت لکھا ہے. میں آپ کو تو میر صاحب آپ مجھے بتائیں عمران خان کا نظریہ کیا ہے, پی ٹی آئی کا نظریہ کیا ہے؟ سر عمران خان کا نظریہ یہ ہے کہ نواز شریف کا اے سی بند کرنا ہے جی, اور اس کو کرپٹ کرنا ہے, اتنے رولا پانا ہے, اتنے کرنا ہے. ان کو تو نظریہ یہی تھا کہ ان کو بشرا بی بی نے بتایا تھا کہ ڈالر مہنگا ہو گیا جی, اور پہلے 100 دن میں وہ کرپشن ختم کر رہے تھے. اے نظریہ سی انہوں کا. نظریہ ان کا نفرت جی اور کلٹ. بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. اب بجائے اس کے کہ اس کا پیشاب ٹیسٹ کروائیں, اس کو وہ ثابت کریں جو دنیا ساری جانتی ہے, صحیح مائنس پلس کر لینا. مطلب ایسی ہی لائف انہوں نے گزاری ہے, وہ خود ہی کرا رہی ہے. تو پیپلز پارٹی کے لوگوں سے میں یہ توقع نہیں رکھتا کہ نہ ان کی ایسی تربیت ہے, پولیٹیکل لوگ ہیں. وہ عمران خان کی جو گورنمنٹ آئی اس کی ڈلیوری پہ ڈلیور کیا کہ نہیں کیا, اس کی کارکردگی پر بات کریں. میں نہیں سمجھتا کہ اگر وہ رپورٹ, میں نے سنا ہے وہ آپ کی بات کر رہے تھے کسی اینکر پرسن کی, تو انہوں نے کہا کہ رپورٹ میں ایسا نہیں ہے. میں کہتا ہوں ایسا ہو بھی تو یہ زیب نہیں دیتا. نہیں بٹ سمجھ یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کا تو کریکٹر واقعی یہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی نے تو یہ بھی ایک دفعہ ایسے حالات بھی بنے تھے پاکستان میں کہ جب سیاست کو مہنگا کر دیا گیا, سیاست کو ڈیلیکس کر دیا گیا. ضیاء الحق نے 1985 میں جو الیکشن کروائے اس میں پیسے ڈال دیے گئے, تو پھر بی بی اور آصف زرداری نے یہ کہا تھا کہ انہیں اس سیاست کو, کرپشن کی سیاست کو, بددیانتی کی سیاست کو, پیسے کی سیاست کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پیسوں کا کھیل کھیلنا پڑا. اس کے لیے میر صاحب, کیونکہ یہ جو ہسٹری ہے اس کے میں اور آپ صرف پڑھ کے نہیں چشمدید گواہ بھی ہیں. بی بی صاحبہ نے جو پہلے لوگوں کو ٹکٹ دیا تھا ان کی پارٹی کے لیے اور ڈیموکریسی کی ریسٹوریشن کے لیے قربانیاں, ان کا کارکردگی, تو بہت سارے لوگ جیت بھی گئے, ہار بھی گئے. اب جب انہوں نے 85 میں بائیک آؤٹ کیا تو 40 کے قریب وہ لوگ تھے جو پیپلز پارٹی کے تھے, پیپلز پارٹی کی وجہ سے جیت گئے. بی بی کی پوری زندگی میں محترمہ کی یہی ایک غلطی تھی. اب رہی بات کہ پیسے کی سیاست کو, وہ ایسا نہیں تھا. میں ادھر یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہمارے گجرانوالہ میں میرے بھائی کے دفتر میں لوگ آئے, اعظم بھائی کے, اعظم صاحب تھے, تو انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی کے لوگوں کہ جناب بے نظیر بھٹو صاحبہ بڑا کہتی تھی کہ جائیں اپنے نام سے جیت کے دکھائیں. کچھ نہیں, وہ کوئی چیز, کوئی قرضہ, کوئی پلاٹ, کوئی کچھ نہیں دے رہی تھی. تو اس نے کہا کہ ہم تو دعا دیتے ہیں نواز شریف کو جو عدم اعتماد لے کر آئے, جنہوں نے یہ نوکریاں بانٹنے کی سیاست کی. تو پھر بی بی نے بھی پلیسمنٹ بیورو کھولا. پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ رنگ میں دو کو اتارے, ایک کو کلاشنی کو پکڑا دیں اور دوسرے کو کہے یار تو جا رہا ہے تینوں تو گولی نہیں بجنی. تو یہ کرنا پڑتا ہے جس طرح کوئی اکاموڈیٹ کر رہا تھا نیچے وہ پولیس میں, بلدیہ میں, جیل. تو پیپلز پارٹی کا کریکٹر ہے نا جی, انہوں نے نوکریاں ہمیشہ دی ہیں اور دوسری پارٹیوں نے نکالی ہیں, ختم کی ہیں. یہ ان کا. اور پھر محترمہ کو کہا گیا جب ان کی 88 میں گورنمنٹ آئی کہ جنیجو نے بہت سارے لوگوں کو رکھا ہے اور رول کے خلاف رکھا ہے تو آپ نکالیں. انہوں نے کہا نہیں, وہ بھی پاکستانی ہے, ہم اور ویکینسیز نکالیں گے, لوگوں کو روزگار دیں گے. دوسری بار بھی وہ آئی, میاں صاحب کے لوگوں کو نہیں نکالا, لیکن میاں صاحب نے دونوں دفعہ اس طرح کیا. لیکن اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ڈیموکریسی ایکارڈ ہوا تھا اس میں دونوں نے اس بات پر ایک اپنے پچھلے جو تھا سلسلہ اس کو ڈسکارڈ کر دیا کہ نیکسٹ ہم اس طرح کی. ہاں, چارٹر آف ڈیموکریسی. اور پھر جب چارٹر آف ڈیموکریسی میں دو سیاسی طاقتیں ایک ہو گئی تو پھر تیسری طاقت عمران خان اسٹیبلش کیے گئے اور تانے دیتے گئے کہ جی اے تے دونوں کرپٹ رل گئے نے, اور یہ اب تحریک انصاف اور وہ لے کے. اچھا, یہ کیسی بات ہے, کتنے لکی ہیں خان صاحب کہ جب
پی ٹی آئی میں لوگ آ رہے تھے، آپ کو بھی پتا جو آ رہے تھے جی، تو وہ زمزم نہا رہے تھے، تو وہ جا بھی رہے ہیں اسی طرح. اب جو جا رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں نیک ہی ہے، یعنی جو چھوڑ کے جا رہا ہے وہ بھی نیک ہے، جو آ رہا تھا وہ بھی نیک ہے. کہ کہتے ہیں کہ جی چلے. عرض پاک میں سیاست چھوڑنے، سیاسی مخالفت میں پیشاب ٹیسٹ اور آڈیو لیک کا ٹرینڈ عروج پر ہے. آصف عنایت بٹ اور طاہر سرور میر کی صحافتی جگل بندی جاری ہے. ملاحظہ فرمائیے میٹ ٹاکیز کے آئندہ ولاگ میں.